السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں اور خصوصیت کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، آپ حضرات کو یہ معلوم ہے، آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ ویڈیو بنا کر اور صوفی کلیم کے تعلق سے مطالبہ بھی کیا، اسے آگاہ بھی کیا اور اس کا رد بھی کیا، لیکن ابھی تک صوفی کلیم کی طرف سے کوئی بھی تسلی اور تشفی بخش جواب نہیں آیا۔ اب ہم جب کچھ بولتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک طرفہ بات کرتے ہیں، ایک طرفہ گفتگو کرتے ہیں، اور آپ نے فریق دوم یعنی جس کو صوفی کلیم نے کافر کہا اس کا رد نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، آپ صرف اور صرف صوفی کلیم کا ہی رد کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ میں فریق دوم کا رد اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ فریق دوم نے صوفی کلیم کے ایمان پر حملہ نہیں کیا۔ اگر فریق دوم صوفی کلیم کے ایمان پر حملہ کرتا تو خدا کی قسم میں اس کا بھی رد کرتا، اس لیے کہ اسلام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد سارے اعمال ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قرآن، جو بھی اچھے کام ہیں وہ سب ایمان کے بعد ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے اچھے اعمال کر لو وہ سب بیکار ہیں، ان اعمال کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اگر ایمان بندے کے دل میں، سینے میں، قلب میں موجود ہے اور وہ چھوٹے سے بھی چھوٹا کام کرے گا، نیک کام، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے اسی ادا کو پسند کر کے رب اس کی مغفرت فرما دے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا مر جائے تو اس کا طواف کرنا، کعبے کے اندر جانا سب بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ بخشش کا، نجات کا، مغفرت کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں ہے۔ اگر ایمان پر دار و مدار ہے تو اولین فرصت میں بحث بھی ایمان ہی پر ہوگی، اعمال اس کے بعد آئیں گے۔ اس لیے میں فریق دوم کا رد نہیں کرتا ہوں۔ رہی بات صوفی کلیم کے رد کی تو وہ یوں کرتا ہوں کیونکہ اس نے کسی مسلمان کو کافر کہا ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ یاد کر لیجئے کہ بنا دلیل شرعی اور بنا ثبوت شرعی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب جب میں یہ بولتا ہوں تو اس کے جو چمچے اور چیلے ہیں وہ کمنٹ میں آ کے کہتے ہیں یا وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں بولتے ہو۔ میرے پیارے دوستو، یہ بتا دو کہ حضور اعلی حضرت جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، جن کو ہم اپنا امام، رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، کیا میرے امام اہل سنت نے ان بے ایمانوں کی رد نہیں کیا ہے؟ کیا ان کا رد بلیغ حضور اعلی حضرت نے نہیں فرمایا ہے؟ کس بنیاد پر کیا ہے؟ مجھے ایک بات حضور اعلی حضرت کی دکھا دو جہاں میرے امام نے کسی کے اعمال پر بحث کیا ہو۔ جہاں بھی حضور اعلی حضرت نے بحث کیا وہاں ایمان پر بحث کیا ہے، بلکہ اعمال کے تعلق سے تو حضور اعلی حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نعت کے شعر میں کہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ یہ اعلی حضرت کا پیغام ہے۔ اور تاجدار اہل سنت شہزادے اعلی حضرت حضور سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبار، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ یہ تو ان کا عمل تھا کہ انہوں نے عمل پر کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ عمل، ہاں یہ ہے کہ عمل ہمیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا، مالدار ہے، اچھے کام کرنے ہیں، لیکن عمل پر ہمارے بزرگوں نے بحث نہیں کیا، بلکہ ہمارے امام نے ایمان پر بحث کیا ہے کہ اگر ایمان تیرا درست ہے، ایمان تیرا اللہ و رسول پر ہے تو عمل بھی کرنا ہے، جو عمل کرے گا خدا چاہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی قبول کرے گا، لیکن زور ایمان پر دیا گیا ہے۔ حفاظت کس کی گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ایمان و عقیدے کی، تو ایمان ہی کی تو حفاظت ہے، عقیدے کی تو حفاظت ہے، اس میں عمل کہاں سے آیا؟ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ عمل نہیں کرنا، عمل بھی کرنا ہے، ہمیں نماز و روزہ بھی ادا کرنا ہے، مالدار ہے تو حج و زکوٰۃ بھی دینا ہے، شریعت کے حکموں کی پابندی بھی کرنی ہے، لیکن میرے امام نے جو زور دیا ہے، جو مسلمانوں کے ایمان کو بچایا ہے، تو یہ ایمان کو بچایا ہے، عمل کو نہیں بچایا ہے۔ اس لیے میں ایمان پر بحث کر رہا ہوں، اس لیے میں صوفی کلیم کا رد کر رہا ہوں، اور تم لوگ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہتے ہو بہت بڑا عالم ہے۔ عالم ہونا کیا یہ دلیل ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ آج حضور مدنی میاں صاحب سے ہم تمام لوگوں نے مطالبہ کیا، جب آپ نے مردود شیطان ملعون مرتد انتخاب قدیری کے بیٹے مردود ملعون شیطان گدھے اور مرتد انتخاب قدیری کو مدنی میاں صاحب نے خلافت دیا، ہم تمام لوگوں نے اس خلافت کا باقاعدہ ہم نے اس خلافت کی رد بھی کیا، اور اس خلافت کو ہم لوگوں نے کہا یہ خلافت دینا کسی بھی صورت میں شریعت کے نزدیک بے اوچت نہیں ہے، شریعت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ صوفی کلیم نے بھی ان کا رد کیا، ان کی بارگاہ میں گزارش کی، ٹھیک ہے لیکن اب یہ بتاؤ کہ مدنی میاں کریں تو وہ غلط، مدنی میاں کسی مرتد کو اگر خلافت دے دیں تو وہ غلط، ہم بھی مانتے ہیں وہ غلط ہے، اور الحمدللہ اس فقیر نے اس کا بھی رد کیا ہے، لیکن اگر صوفی کلیم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا جب رد کیا جائے، اس کو جب بتایا جائے تو تم کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بتاؤ مدنی میاں کرے تو غلط اور صوفی کلیم کرے تو صحیح، یہ دوگلا پن اسلام و شریعت میں کیسے چلے گا؟ ارے تم کرو تو راس لیلا اور دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا، یہ اسلام میں چلے گا کہ تم دوسرا گناہ کرے تو وہ گناہ ہے اور تم گناہ کرو تو وہ گناہ نہیں ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ تم نے اسلام میں اختیار کیا ہے؟ اسلام میں یہ کون سا راستہ تم نے اختیار کیا ہے کہ اگر دوسرا کرے تو اسے گنہگار کہو گے، لیکن کوئی اور کرے تم جس کو چاہتے ہو تو وہ گنہگار نہیں ہے؟ یہ اسلام نہیں ہمیں سکھاتا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں اگر گناہ کرنے والا جس نے گناہ کیا ہے اور دونوں نے ایک ہی گناہ کیا ہے تو حکم دونوں کا برابر لگے گا، اگر یہ نہیں کہ ایک کا حکم دوسرا، دوسرے کا حکم دوسرا، اور تم اس کے جو چیلے اور چمچے ہو تم یہ کہتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ حضرت منصور کو سولی پر کیوں چڑھایا گیا تھا؟ حضرت منصور کو پھانسی پر کیوں لٹکایا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں، تو ان کو اس زمانے کے علماء اہل سنت علماء اسلام نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا۔ میرے دوستو تو کیا وہ سوچتے اتنا بڑا عالم دین ہے، اتنا بڑا خدا کا نیک بندہ ہے، ایسے رب کے بندے ہیں، انہوں نے اتنی تو کہہ دیا انا الحق، کیا ہو گیا جانے دو، ان سے مطالبہ کرتے جواب دیتے نہیں دیتے، لیکن حکم ہوا نہیں اب انہیں پھانسی پر چڑھایا جائے، اس لیے کہ یہ اسلام سے پھر گئے ہیں اور حکم شریعت بزرگان دین نے علماء اہل سنت نے سنایا، ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو کیا صوفی کلیم شریعت سے بڑا ہے؟ کیا اسلام سے بڑا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں سے بڑا ہے جو اس پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوگا، جو اس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا؟ کیا اس پر شریعت کے قانون لاگو نہیں کیے جائیں گے؟ بے شک کیے جائیں گے۔ اور میرے امام کا یہ قول یاد رکھیے کہ شرع سب پر حجت ہے،
وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ تو شریعت سب پر حجت ہے، شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے مزدور ہو چاہے علامہ ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو چاہے مفتی صاحب ہوں، اگر گناہ دونوں کا ایک ہے تو حکم بھی دونوں پر ایک ہی لگے گا، الگ نہیں لگ سکتا ہے۔ لہٰذا میں علماء اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا، مشائخ اکرام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس پر توجہ دیں اور اس کے اوپر اب حکم شرع نافذ فرمائے، کیونکہ کافی دن ہو گیا، مطالبہ کئی بار کیا جا چکا ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، لہٰذا آپ حضرات بھی اس پر توجہ فرمائے اور اس پہ حکم شرع نافذ فرمائے۔ جس طرح مدنی میاں صاحب سے اس نے مطالبہ کیا تو اس کا مطالبہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن جو میرا مطالبہ ہے صوفی کریم سے کہ تو نے جو ایک مسلمان کو کافر کہا ہے تو بھی اس کا جواب دے، یا تو کفر کو ثابت کر یا توبہ اور رجوع کر۔ اگر دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بھی ہم بتائیں گے کہ اب علماء اہل سنت اور مشائخ اکرام کا وقت آ گیا ہے کہ اس مردود پر، اس فتین پر، اس نالائق اور نکمے پر حکم کا، شریعت کا حکم نافذ فرمائے اور حکم شرع بیان کرے۔ میرے پیارے دوستوں، میں یہی چند باتیں جو ضروری تھی آپ لوگوں کی عدالت میں رکھ دیا ہے۔ اب آپ لوگ بہتر فیصلہ فرمائیں کہ میری بات اگر حق ہے، میری بات اگر سچ ہے تو آپ حضرات میری بات کی تائید کریں، میری بات کو تسلیم کریں اور صوفی کریم سے اپنے اپنے اعتبار سے تمام مسلمان اہل سنت والجماعت کے لوگ مطالبہ کریں اور اس سے اس کا جواب مانگیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت پر مولا ہم تمام لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ اللہ اسی مسلک اعلی حضرت پر ہمیں زندگی اور مولا اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور میرے اس بیان کو آپ حضرات سنیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، آگے بھیجیں، کیونکہ جن لوگوں تک اس کا فتنہ جو یہ فتنہ پھیلانے پر ہے، اس کا فتنے کے لوگ کو جتنے لوگ جان جائے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ سبھی لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہو، سبھی لوگ ایسے غداروں سے جو مسلک کے غدار ہیں، مسلک کے باغی ہیں، ان سے ہوشیار رہیں اور میرے چینل آؤ دین پر چلے کو سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں کوئی نئی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں تو بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں پر مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔